اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں, جو آڈینس ہے ان سے بھی اور جو ویورز ہیں ان سے بھی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں. آڈینس ویورز تو ویسے ایک ہی بات ہوگی خیر, لیکن اینی ویز پوچھنا یہ چاہتا ہوں جی کہ انصاف کیا سب کو مل رہا ہے, اور اگر نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا, اس کے ایگزامپل ضرور دیں آپ مجھے. اس کے علاوہ کون سی پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ یہ لائن بڑی ٹپکل سی لکھ کے مجھے دی گئی تھی, میں اس پہ سٹک نہیں کرنا چاہتا, ویسے میں اپنی لائن خود پڑھوں گا اور صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ساری پارٹیز نے آپ کو کیا دیا وہ ذرا بتا دیں مجھے, کس کس نے آپ لوگوں کا بیڑا غرق کیا وہ بھی بتا دیں مجھے. اور کچھ لوگوں کو تو باہر ہی رکھا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا انسیکیورٹیز ہیں کہ جناب وہ اگر الیکشن میں آ گئے تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا, لیکن ان کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی تک تو یہ کوششیں کامیاب ہیں. میں مشرف کی بات کر رہا تھا. ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ کھل کے بول بھی سکتے ہیں, ہنس بھی سکتے ہیں, اور اگر آپ تالیاں بجانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ. سو اینی ویز یہاں پہ بڑے بڑے بلند باغ دعوے کرتے ہیں جی لوگ, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے, آپ کو جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے ہم آپ کے لیے. لیکن جب آتے ہیں حکومت میں تو کہتے ہیں جناب یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہاں پہ ہر کام نہیں ہو سکتا, بڑی مشکلات ہیں, بڑے مسائل ہیں, اور دور سے جو چیزیں نظر آتی ہیں ویسا نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بڑے ٹیپیکل قسم کے سینٹنسز ہوتے ہیں اور وہ آپ سن لیتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ہے, عوام کے لیے ہے, اور اس وقت تو سارے پارلیمنٹیرینز جو بھی الیکشن لڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے بچھا ہوا ہے اس وقت. سو جو مرضی کروا لیں ان سے, جتنے پیسے کھانے ہیں ان سے کھا لیں, جو وہ آپ کو دے رہے ہیں چیزیں ان سے لے لیں, لیکن ووٹ جا کے اس کو دینا جس کو دل چاہے, کیونکہ بعد میں آپ روئیں گے 5 سال تو وہ رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا اور ہم ہی آپ کے لیے لڑتے رہتے ہیں, پھر آپ کے لیے پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں. سو پیسے اگر آپ کو دیتے ہیں یہ لوگ الیکشنز لڑ رہے ہیں بے شک کھا لیں, کیونکہ یہ بھی آپ ہی کے پیسے ہیں, اور اس کے بعد اگر ووٹ دینے کا ٹائم آئے تو ووٹ اس کو دیجیے گا, ریپیٹ کر رہا ہوں بات, جس کو آپ کا دل چاہے. کہتے ہیں جناب کہ یہاں پہ انصاف دہلیز پہ پہنچایا جائے گا. انصاف کون سا دہلیز پہ پہنچ رہا ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے کہیں پہ, لیکن کوشش ضرور کی گئی. سپریم کورٹ نے بھی کوشش کی پچھلے 5 سالوں میں کہ جناب کچھ نہ کچھ پرابلمز جو ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے, لیکن کس حد تک کامیاب ہوئی سپریم کورٹ مجھے نہیں معلوم, لیکن کچھ لوگوں کے لیے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس واز اے سائے آف ریلیف. میاں نواز شریف صاحب کی بات کرنا چاہوں گا. میاں نواز شریف صاحب نے لاہور میں جو کچھ کیا اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے, لیکن لاہور سے باہر بھی ایک دنیا ہے, اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کا نقشہ بدل دیں گے, وہ اس کو پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کوششیں ان کی نیت پہ میں شک نہیں کر سکتا. آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی والے تو آپ کے سامنے ہیں, 5 سال انہوں نے پورے کر لیے, آپ کو کیا ملا کیا نہیں ملا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. پرویز مشرف کو دھکا کس نے دیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان نہ آئے, اور پاکستان آنے سے ان کو نہ صرف ان کے اپنے ساتھیوں نے, کافی ساتھیوں نے منع کیا تھا, بلکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں نے بھی منع کیا تھا کہ جی آپ پاکستان مت آئیں, یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. خیر وہ آگے جی, اور آ کے یہاں پہ جو بھگت رہے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہوتے تو کچھ ججز جن کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کو وہ سوالیہ نشان نہ ہوتے. پرویز مشرف کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پرابلم کیا تھی. اچھا خاصا پھر رہے تھے, یو کے ہو, امریکہ ہو, جارڈن ہو, ٹرکی ہو, جہاں پہ بھی جانا ہوتا تھا وہاں پہ ان کو اچھا پروٹوکول بھی ملتا تھا, لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے. یہاں پہ جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے پرویز مشرف کو, میرے خیال میں کافی اس پہ بول چکا ہوں, اور میرے بولنے کے بعد
کافی لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. میں اپنے ساتھیوں کی پیٹی پنچ ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیے. چلے بڑی مہربانی جی آپ کی. somebody had to break the ice and میرے خیال میں مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے, لیکن صرف انصاف کی بات کرتا ہوں. چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات ہو, ان کو انصاف نہ مل رہا ہو تب بھی بات کروں گا. زرداری صاحب ہو, کوئی پولیٹیشین ہو, یا مشرف ہو, کوئی بھی ہو, یا کوئی عام آدمی ہو, اس کے لیے بھی بولوں گا. کوئی روک نہیں سکتا اور بولتا رہوں گا. آپ کو کون سی پارٹی اچھی لگتی ہے؟ میں چہروں کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ میں چہروں کی بات کروں گا تو آپ لوگ پھر جناب یا تو جائیں گے عمران خان کی طرف یا پھر آپ جائیں گے مشرف کی طرف. لیکن اینی ویز میں پوچھ رہا ہوں پارٹی کون سی آپ کو ڈیلیور کر سکتی ہے, وہ ذرا مجھے بتا دیجیے گا. میرے پاس پینل ہے اور معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. آپ نے مجھے پروناؤنسیشن بتائی تھی ویسے, لیکن نون لیگ والوں کے ساتھ میں بڑے احتیاط سے چلتا ہوں, کیونکہ ذرا سا اگر میں لفظ غلط بول گیا, آپ کا نام پروناؤنس غلط کر گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. ہاں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل. مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جی میرے ساتھ لاہور میں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوں گے میرے ساتھ. آپ لوگ ان سے سوالات پوچھ سکیں گے. سوالات ضرور کیجئے اور پوچھئے کہ وہ کیا چینج لا سکتے ہیں. کوئی کوشچن؟ آئی تھنک وی شوڈ گو ڈائریکٹلی ٹو دا کوسچن. جی میں نے نام تو نہیں غلط کہہ دیا آپ کا؟ اب تو میں نے کوشش بہت کی اور مجھے پروڈیوسر نے کان میں بڑا زور سے بولا مفتاح. نہیں آپ نے بہت اچھی کوشش کری ہے, آپ کو مبارک ہو. بڑی مہربانی جی آپ کی. آپ لوگ خوش ہو گئے کیونکہ آپ کا خوش ہونا بہت ضروری ہے. آپ لوگ خوش کم ہوتے ہیں ویسے. اینی ویز کچھ سوالات جی؟ آ جائیں. میں دے جی. السلام علیکم بشیر صاحب. میں آپ کے توسط سے اس 18 کروڑ عوام میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قل اللہم مالک الملک, اللہ تعالیٰ پورے جہاں کا مالک ہے. توتی الملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے مملکت بادشاہت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس کو سے چاہتا ہے بادشاہت مملکت چھین لیتا ہے. اور وتعز من تشاء, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اور وتذل من تشاء, جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر, اللہ خیر کرنے والا, اور انک علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میں صرف ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے مشرف صاحب کے ذریعے پاکستان اور دنیا امہ کے لیے کام کروایا. آج ان کے عزت کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اور جو چیف جسٹس جن کے لیے عزت پوری قوم رکھتی ہے, کیا ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک اسلامی ملک کا سپہ سالار اور ایک ملک کا صدر, اس کے ساتھ یہ تذلیل آمیز رویہ جو کیا جا رہا ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے, کیونکہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ جی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ مفتاح صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا انصاف مل رہا ہے پرویز مشرف کو یا نہیں؟ جی دیکھیے وہ بھائی نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کری ہے وہ مطلب بھی بتایا. اس میں خود ہی انہوں نے کہا ہے وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا, تو عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کسی کے اوپر اگر قانونی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عزتی ہو رہی ہے. مشرف صاحب اپنی فری ول سے پاکستان تشریف لے کے آئے. اب کورٹس بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے کم از کم اس چیز کو اکنالج کیا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے تھے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ سے ویسے یہ بات. بہرحال بہت آپ نے اب کھل کے بیان دیا, میں مسٹ اپریشیٹ دیٹ. جی اوکے. اور اب the law is taking its own course. The law is the same hopefully for you and me and پرویز مشرف صاحب. اور اب قانون کے اندر ہیں, یہ اس وقت ملزم ہیں, الزام ہے ان کے اوپر, مجرم نہیں ہیں. لیکن اب جو بھی قانون ہوتا ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا. اور یہ جو بھائی بات کر رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں تفریق کے رولر اور رولڈ, کہ امیر المومنین یا امیر لوگ ہوں اور جو پاپولس ہو, جو عام شہری ہو, اس کے درمیان کوئی تفریق ہو. تو اگر میری پکڑ ہو سکتی ہے قانون توڑنے پر, آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے مبشر بھائی قانون توڑنے پر, تو پھر مشرف صاحب کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی تھنک اٹس گڈ فار دا کنٹری کہ قانون جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت سینیریو یہ تھا کہ آپ ہی کے لیڈر تھے میاں نواز شریف صاحب,
اور چیف جسٹس ایک گھر جاتے ہیں, اس کے بعد ایک نیول چیف کو میاں نواز شریف صاحب گھر بھیجتے ہیں, پھر ایک آرمی چیف کو گھر بھیجتے ہیں, اور پھر مشرف صاحب کی باری آتی ہے کہ ان کو بھی گھر بھیجنے کی تیاری کی جاتی ہے. لیکن وہ ہو کچھ الٹا جاتا ہے اور مشرف گھر نہیں جاتے اور پورا انسٹیٹیوشن ری ایکٹ کرتا ہے اور آرمی ٹیک اوور کر لیتی ہے, مشرف صاحب کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے ایک چیف ایگزیکٹو کو, پرائم منسٹر کو, جو میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھا یہ رائٹ, اور انہوں نے گھر بھیجے, نیول چیف کو بھی, آرمی چیف کو بھی, اور اس کے بعد مشرف صاحب کو بھی بھیج سکتے تھے. لیکن انسٹیٹیوشن ری ایکٹ کر گیا تھا, اور انسٹیٹیوشن جب ری ایکٹ کرتا ہے تو پھر پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں, اور جب پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں وہ یہی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹیک اوور کر لیتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت جو حالات ہیں, جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے مشرف کو, جس طریقے سے مطلب کہ ہر عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے, اے ٹی سی میں پیش کیا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے, یا سیشن جج کے پاس پیش کیا جا رہا ہے, یا کسی بھی جگہ سے الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ان کو, اور بہت بہت ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں, بڑی لمبی فہرست ہے کہ ان لوگوں کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی جو میرے خیال میں اس قابل بھی نہیں تھے کہ ان کو الیکشن کی طرف بھی لے کے جایا جاتا, لیکن مشرف کو نہیں دی گئی اجازت. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ون سائیڈڈ ایک افیئر چل رہا ہے, ون سائیڈڈ ٹرائل چل رہا ہے, اور سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو کچھ ہوا مشرف کے دور میں جوڈیشری کے ساتھ, اب اٹس پے بیک ٹائم فار مشرف, اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے, اگر کوئی اسکور سیٹل کر رہا ہے تو مسلم لیگ نون تو بالکل نہیں کر رہی. میاں نواز شریف صاحب نے خود بھی فرمایا ہے کہ میری پرسنل جو بھی وہ ہوئی ہے اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میں معاف کرتا ہوں مشرف صاحب کو, اور میں اپنی پرسنل وینڈیٹا کوئی ان کا نہیں ہے. میاں ایک پروسیس چل رہا ہے, ایک آدمی جن کے اوپر ایک الزام ہے جو انہوں نے جوڈیشری کو گھر بھیجا تھا, چیف جسٹس کو قید کرا تھا, دوسرے جج صاحبان کو قید کرا تھا, اگر وہ آدمی پاکستان آتا ہے اور اس کے اوپر اگر ہم فرض جرم بھی وہ نہیں کرتے عائد اور اس کے اوپر کیس بھی نہیں کرتے, تو واٹ میسج آر وی گیونگ کہ جو پاورفل لوگ ہیں, جو جنرلز ہیں, وہ کیا قانون کے اوپر ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن میرا ایک سوال ہے اینڈ دیٹ از ویری کلیئر کہ مشرف نے جب پریزیڈنسی چھوڑی, ریزائن کیا, چھوڑ کے چلے گئے, اس کے بعد وہ 8-9 مہینے تک پاکستان کے اندر رہے, اس وقت کسی کو کوئی خیال کیوں نہیں آیا؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مصطفیٰ کمال صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی, اللہ کا شکر ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, اگر لوگوں کو یا جوڈیشری کو یا کسی کو بھی اگر کوئی پرابلم تھا کسی سے بھی, تو پھر مشرف یہاں پہ 8-9 ماہ تک رہے پاکستان کے اندر, جب انہوں نے پریزیڈنسی سے واک آؤٹ کیا, پریزیڈنسی جب چھوڑی انہوں نے, اس وقت کیسز کیوں نہیں بنے, اس وقت الزامات کیوں نہیں لگے, اور اب کیوں؟ دیکھیں, اس حوالے سے میری پارٹی کے لیڈر الطاف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے کل ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اس تمام کنڈکٹ کے حوالے سے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے بڑا ایلیبریٹ کیا اس ساری بات کو کہ اس ملک میں قانون ڈیفینیٹلی سب کے لیے برابر ہے, سب کو قانون کے آگے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور جتنے بھی قانونی اور آئینی طریقہ کار ہیں اس میں ہی سب کو اس باؤنڈری میں ہی رہنا چاہیے. اور سیم گوز وتھ مشرف صاحب ایز ویل, انہوں نے خود کو قانون کے حوالے کیا ہے آ کے, اور وہ کورٹس میں بھی جا رہے ہیں, تمام کورٹوں میں جا رہے ہیں. ان کو ایک فیئر ٹرائل ان کا ضرور ایز اے پاکستانی حق ہے. سر ڈیفینیٹلی ان کے وہ جو ہے صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ صدر پاکستان رہے ہیں, وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ملک کا کہ ان اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے یہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ملک کے اعلیٰ قسم کے ان عہدوں کو جو ہے وہ جو کہ نیشن سے اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے, اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کی ریفلیکشن ساری دنیا میں آئے, اور کس طرح سے اس لیے کہ دیکھیں یہ عہدے تو صرف مشرف صاحب کے پاس نہیں رہے ہیں, ماضی میں اور لوگوں کے پاس بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کل کو سابقہ ہوں گے نا آئندہ آنے والے دنوں میں. تو آئی تھنک کہ جو ہے وہ جو بھی آئین اور قانون میں کے دائرے میں رہ کر ایک فیئر ٹرائل جو بھی ہے ان کو ضرور ان کو ایک فیئر ٹرائل ان کے ساتھ ہونا چاہیے. بٹ مصطفیٰ کمال صاحب, ڈو یو تھنک کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ان کو چانسز مل رہے ہیں مشرف کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہم جب ہی یہ والی بات الطاف بھائی نے کی ہے کہ جو اب تک کا جو سارا سلسلہ ہے اور جو
دو ججز صاحبان کے بھی حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ پرسنلی MMA کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک صاحب ہیں ان کے بھائی کو مشرف صاحب نے جو مارشل کیا تھا آرمی میں، جی وہ دونوں وہ اس سے تو نہیں لگ رہا، اور جو بھی ان کے ساتھ جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو کچھ برتاؤ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے الطاف بھائی نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کل کہ اگر سب چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے تو جو ہے وہ اس بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے یہی کہا ہے کہ ہم ابھی جس مقام پہ ہیں، جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا بھی ایڈونچرزم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ فوج میں جس وقت ٹیک اوور کیا تھا مشرف صاحب نے، اس وقت بھی ساری فوج ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن سب انسٹیٹیوشن نے، پوری فوج نے ریئیکٹ کیا تھا کہ جس طریقے سے ایک چیف ایگزیکٹو جن کے پاس رائٹ تھا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ابھی بھی ہے، اور اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا اور وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو گھر بھیج سکتے تھے، لیکن جس طریقے سے جس سیریز سے بھیجے جا رہے تھے لوگ، نیول چیف، آرمی چیف، اس کے بعد مشرف کو بھیجنے کی باری آئی تھی، انسٹیٹیوشن ریئیکٹ کر گیا تھا. تو خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو اور ایک مرتبہ پھر انسٹیٹیوشن ریئیکٹ نہ کر دے، اس لیے ذرا تھوڑا سا کہہ رہا ہوں. ایک سوال ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از شفاعت نادر اینڈ آئی ایم این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ. میرا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ پرویز مشرف ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں سارے مجرم الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ملزم نہیں لڑ رہا، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. اب ایک بات میں اور یہاں پر کہنا چاہوں گا، سارے پرویز مشرف کے مخالف جماعتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے. اگر عوام نے ان کو مسترد کر دیا تو آپ ان کو الیکشن میں جانے دو، کیوں روک رہے ہیں ان کو؟ جی میرے خیال میں آپ کو اسماعیل ہی کہہ دوں تو بہتر ہے، میرے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اسماعیل صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہلو جی دیکھیے، مطلب جو جتنے بھی پولز آئے ہیں پاکستان کے اندر، جس کے اندر PTI ہوتی ہے، پیپلز پارٹی ہوتی ہے، ہم ہوتے ہیں، MQM ہوتی ہے، میرے خیال سے کہیں مشرف صاحب کی تو 1% پاپولیرٹی بھی نہیں آ رہی. سو آئی ڈونٹ ریئلی تھنک کہ کوئی ایک بہت لوگوں کی لہر ہے، کوئی ویو ہے مشرف صاحب کی سپورٹ کے لیے اس پاکستان میں. آپ نے دیکھ لیا مشرف صاحب کے کتنے لوگ آئے تھے کراچی ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے. سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ مشرف صاحب کو روکنا، اور ہم نے تو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کری ہے، تو کورٹس نے روکنے کی کوشش کری ہے یا کورٹ سے روکا ہے. مطلب اگر مشرف صاحب کو الیکشن لڑنا ہے تو مطلب اف کورٹس اجازت ہے تو وی آر ہیپی. آئیں لڑیں، کیا فرق پڑتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ سیریسلی کہ either MQM اور PTI اور پیپلز پارٹی اور certainly not مسلم لیگ نواز would be worried about مشرف. I don't think کہ کوئی اتنا ان کی گراؤنڈ سویل آف سپورٹ ہے پاکستان میں. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کو جو لوگ ریسیو کرنے آئے تھے ان کی تعداد بہت ہی مختصر تھی، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، اور کوئی یہاں پہ لاکھوں کا سمندر نہیں آیا تھا پرویز مشرف صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ. لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اگر ہم، تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی، اور وہ آئے تھے پہلی مرتبہ جب ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا اسلام آباد، اور وہاں پر بھی میرے خیال میں ہارڈلی 150 بندہ تھا. اینی ویز ایک کال ہے میرے ساتھ، اس پہ اگر میں اجازت ہے تو اتنا کہہ دوں کہ وہ اس بار کسی نے کسی آدمی کو ایئرپورٹ جانے سے روکا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی بات تھی. دیٹ واز ناٹ دا کیس جب نواز شریف صاحب. آئی ایگری ود یو اسماعیل صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، برا مت منائیں. میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ چلیں وہ بھی 150. میں تو کلیریفائی کر رہا ہوں. نہیں بالکل کلیریفائی آپ کرنا حق ہے جی آپ کا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لیکن 150 بندہ تھا اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو لینے جو آیا تھا. یہاں پہ کسی کو روکا نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی یہاں پہ کوئی لمبی چوڑی تعداد میں لوگ آئے نہیں تھے. میرے خیال میں زیادہ جو فگرز آتے ہیں نا وہ فیس بک پہ آتے ہیں، اور اس طرح کے کوئی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ سارے جو چکر چل رہا ہوتا ہے اس پہ زیادہ لوگ باہر نکلے نہیں پرابلی. اور میرے خیال میں پرابلی مشرف صاحب نے جو پارٹی اناؤنس کی وہ بھی کوئی اتنی ایسا ابھی تک آرگنائز نہیں ہوئی. سو ابھی اٹس لائک ٹیتھنگ پرابلمز ہیں اس میں پارٹی میں. جی ایک کال تھی، کیا نام ہے جی؟ ابراہیم صاحب. جی ابراہیم صاحب. سر ابراہیم نہیں، میرا نام شاہین ہے، معافی، اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ پرویز مشرف کے ساتھ یہ جو حشر ہو رہا ہے، ادارہ اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو پورا شو کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور دوسری بات یہ کہ صدر پرویز مشرف کے ساتھ کمپلیٹلی ان کے ساتھ جو ہے لیڈرشپ جتنی بھی ہے ہماری سب بدلہ لے رہی ہے. پلیز خدا را ان کے اوپر رحم کریں. ہی از ون آف دا گریٹ پرسن ان پاکستان. آپ کو
ہماری شہید ذوالفقار علی بھٹو چلے گئے, بے نظیر صاحبہ چلے گئے, اور تیسرا ایک فرد ہے پرویز مشرف. خدا را اس کو جو ہے آپ ہمارے میری طرف سے اور پورے پاکستانیوں کی طرف سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اس کو آپ جو ہے جتنا ہو سکے اس کو آپ. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مصطفیٰ کمال صاحب آپ موجود ہیں؟ جی 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 میں بالکل موجود. اچھا, میں ایک کوشچن آ رہا تھا جی. جی کدھر؟ جی جی پلیز. السلام علیکم, میرا نام علی ہے اینڈ آئی ایم اے لائر, اور میرا کوشچن مصطفیٰ کمال بھائی سے ہے. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا کراچی میں, ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, ہمیشہ سے کراچی کو ڈسٹرب پایا ہے, اور جب کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے پورا ملک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کمال بھائی تقریباً 5 سال یا 4 سال جتنے عرصے بھی یہاں ناظم رہے, اس عرصے میں ان کو جو فری ہینڈ دیا گیا جس کی وجہ سے کراچی نے ترقی کی اور پوری دنیا میں ان کا نام مانا گیا اور ان کو نمبر 1 میئر میں بھی شمار کیا گیا, کیا ایسا پاسبل تھا کہ اگر پرویز مشرف نہ ہوتے اور کوئی ایسا شخص ہوتا جو تعصب رکھتا تھا یا جو ان کو نہیں پنپنے دیتا, تو یہ اتنا کچھ کام کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ جی مصطفیٰ صاحب. دیکھیں, پرویز مشرف صاحب کی جو زمانے میں جو کارکردگی تھی یا جو ان کی جو بھی کنسرن تھے ملک کے لیے, ان کے جو کام تھے, اس کو صرف اس پیمانے پہ اگر جو ہے وہ جو ہے اگر جج کریں گے نا, تو آپ اگر سمپیتی رکھتے ہیں تو آپ کو پھر شاید جو ہے وہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوگی. اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ کراچی میں مشرف صاحب کے ہونے سے, میں تو ہماری پارٹی اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ہم تو اس وقت سپورٹر تھے, اور آج بھی الطاف نے ان کے لیے بیان دیا ہے آل دا فیلنگس فار ہیم. لیکن آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں, اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا کام تھا فنڈز کی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا انہوں نے دیا تھا. ان کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ تمام ڈسٹرکٹ ناظمین کو جو ہے وہ فالو اپ کرتے تھے, ان کے لوگ, اور وہ فالو اپ کرتے تھے. ان کی ایک لیڈرشپ جو ہے وہ رہتی تھی اور کنسرن رہتے تھے, اونرشپ رہتی تھی, وہ اس فنڈ سے بہت زیادہ تھی. ادروائز اگر فنڈ کی بات کریں گے نا, یا اگر ٹائمنگ کی بات کریں گے, تو میں صرف آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو ہے وہ 2005 اکتوبر نومبر میں اوتھ لیا تھا, اور 2006 میں تقریباً ہم نے 2006 میں اوتھ دیا تھا. 2005 اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوئے تھے, اور وہاں پہ اس وقت زلزلہ آیا ہوا تھا, تو ہم نے جنوری 2006 سے صحیح معنوں میں جو ہے وہ آفس سنبھالا. اب جنوری 2006 سے لے کر 7 مارچ 2007 جب ججز جو ہے وہ سیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد تحریک چلتی ہے, تو مشرف صاحب تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے دوسری چیزوں میں. اور 2008 میں نئی حکومت آ گئی اور زرداری صاحب آ گئے. تو اگر آپ یہ کمپیریزن کریں گے تو مشرف صاحب کے ساتھ میں نے کم ٹائم گزارا ہے ایز اے پریزیڈنٹ ان کے, بلکہ زرداری صاحب کے ساتھ میرا زیادہ ٹینیور گزرا ہے. میرے 2.5 سال جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ گزرے ہیں, اور میرے جو ہے وہ 1.5 سال جو ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ گزرے ہیں. ہاں, نعمت اللہ صاحب میں مشرف صاحب نے 5 سالوں تک, جب نعمت اللہ صاحب رہے 4 سالوں تک, تو فل فلیجڈ جو ہے وہ رہے, اور ان کو ڈیفینیٹلی انہوں نے تعمیر کراچی پروجیکٹ اور 29 ارب روپے کا پیکج جو کہ سارے کراچی میں بینرز لگے ہوئے تھے, ساری چیزیں. لیکن ان کو جو ہے وہ ان پیسوں سے, کراچی میں پیسے فنڈ دینے سے کمپیریزن ان کا نہیں کرنا چاہیے. ادروائز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ کوالٹیز تھیں, ڈفرینٹ چیزیں تھیں. لیکن یہ صرف ریکارڈ پہ گئی, یہ ایک پرسپشن ہے کہ مشرف صاحب نے نہیں, مشرف صاحب نے پیسے دیے کہ نہیں, ان کی لیڈرشپ تھی, کنسرن رہتے تھے. اور کوئی بھی پریزیڈنٹ کسی بھی ناظم کو یا گورنمنٹ کو اس کے وہ کوئی بوری میں بن کر جو ہے وہ پیسے جب آئے اور وہ لا کر جو ہے وہ نہیں دے سکتے. گورنمنٹ میں پیسے جانے کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ باقاعدہ کاغذوں پہ, وہ باقاعدہ جو ہے وہ سارا کچھ ریٹرن ہوتا ہے. اور اس طرح سے کوئی بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ کسی کو کوئی پیسے نہیں دے سکتا اس طریقے سے, جو پرسپشن ہے. تو یہ بالکل یہ ذہن میں رہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو لوگ بھی سپورٹر ہیں مشرف صاحب کے, اگر آپ یہ والی بات, اس والی بات کو ان کو صرف جج کریں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ اگر آپ نمبر نکالیں گے تو اس میں پھر وہ پرابلم آئے گی. تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ مشرف صاحب نے کے ساتھ میں نے جو ہے وہ 1.5 سال گزارے, 1.5-2 سال, اور زرداری صاحب کے ساتھ میں زیادہ ٹائم گزارا ہے. زرداری صاحب کے ساتھ کا ٹینیور جو ہے وہ زیادہ رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہم سے بات کرنے کا. میرے خیال میں آپ کو آنسر مل گیا جی, جواب مل گیا. ایک سوال وہاں سے لے لوں جی, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی نوید احمد, اسٹوڈنٹ آف ICMAP اسٹیج 4. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب اگر نہیں لے کے آتے یہ نظام, بلدیاتی نظام, تو مصطفیٰ کمال صاحب کس طریقے سے جو ہے وہ کراچی کے میئر بنتے. تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کی ایک ویژن ہوتی ہے,
اس ویژن کو وہ فالو کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے جو سسٹمز بنتے ہیں اور وہ سسٹم چلتے ہیں. پھر ٹھیک ہے. مصطفیٰ صاحب لائن پہ میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے. کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب سے دیکھا نا, میں نے کہا تھا اسماعیل کہہ دیں, یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گی. اسماعیل صاحب سے جو ہے میرا سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب جب کراچی آئے تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, کوئی ریسیو کرنے کے لیے جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ کراچی کی شہری باہر نہیں نکلے. تو میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا وہ اس طریقے سے کہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے جب ان کا ٹیک اوور ہوا مشرف صاحب کا, تو لاہور میں جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی گئیں اور لاہور میں جو ہے مٹھائیاں ختم ہو گئیں. تو اگر اس تناظر میں دیکھیں گے کہ پاپولیرٹی کے حساب سے تو اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل 0% پہ آ گئے تھے. جو آج انہوں نے کلیم کرا کہ مشرف صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے 1% بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا ایک خاموش طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ, وہ جو ہے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. لیکن ایک چیز ویسے میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ یہاں پہ جب بیٹھے تھے اور مشرف یہاں پہ نہیں تھے, اور وہ کبھی یو اے ای میں تھے, کبھی لنڈن میں تھے, کبھی امریکہ میں تھے, تو آپ لوگ جب فون کالز کیا کرتے تھے تو آپ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جی آپ واپس کب آئیں گے. تو ایک بندہ, ایک نارمز ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو واپس بلاتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں واپس, تو ایٹ لیسٹ آپ جا کے اپنی پریزنس تو شو کرتے ہیں. پڑھے لکھے طبقے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایئرپورٹ ہی نہ جائے. اینی ویز میں ایک دوسرا سوال لے لوں جی یہاں سے. السلام علیکم. ایک تو میں اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی, جیسے انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کی پاپولیرٹی 1% بھی نہیں ہے. اس کے لیے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی جتنی پارٹیز ہیں, آپ نون لیگ کے ہیں, پی 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 ہے, ایم کیو ایم ہے, بے شک پرویز مشرف کو اگر شروع میں اتنی پاپولیرٹی نہیں بھی تھی تو بھی اب اس حال پہ پہنچ کے میں کہتی ہوں پرویز مشرف صاحب ان ساری پارٹیز سے اوپر ہو گئے ہیں, ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, وہ واقعی کے ایک لیڈر بن کے آئے. فیس بک وغیرہ پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہر کوئی انہیں سپورٹ کر رہا ہے. دوسری چیز مفتاح صاحب میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں, بھلے وہ 1% عوام ہو, پرویز مشرف کو سپورٹ جو کر رہی ہے, ان کے لیے تمام راستے آپ نے بند کر دیے ہیں, لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے ہیں. ایک بندہ اگر پل پہ کھڑا ہے, ایک طرف کھائی ہے, ایک طرف کنواں ہے. اب بندہ یا تو اب ووٹ دے ہی نا, ٹھیک ہے, ہم جیسا بندہ, میں نہیں جاؤں گی ووٹنگ کرنے. آپ لوگ ایڈس کے ذریعے انسپائر لوگوں کو کر رہے ہیں, انسسٹ کر رہے ہیں, جی آپ آئیں آگے ووٹ دیجئے. میں ووٹ نہیں دوں گی کیونکہ مجھے مشرف کو دینا تھا. obvious بات ہے مشرف نہیں ہے, میں نہ تو کھائی میں گروں گی نہ کنویں میں گروں گی, میں پل پہ کھڑی رہوں گی, میرے لیے سامنے جانے والے راستے بند ہیں. تو آپ یہ بتائیں وہ لوگ جو مشرف کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اب کیا راستہ رہ جاتا ہے مشرف کے اس حال پہ آنے کے بعد؟ جی اسماعیل صاحب. سب سے پہلے تو میں میری بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا فرسٹ نیم صحیح لیا, مفتاح بولا, تو تھینک یو اباؤٹ دیٹ. دیکھیں ہم نے تو مشرف صاحب کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے, کورٹس نے ان کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ کریں. آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر ان کی پارٹی کے اور لیڈران یا اور جو ان کے پارٹی کے ممبران ہیں وہ کہیں سے الیکشن لڑ لیں یا نہیں لڑ لیں, اور اگر کہیں سے لڑ لیں تو ان کو ووٹ مل جائیں گے, اور ان کے جتنے ووٹ مل جائیں گے پتہ چل جائے گا. جو بہن یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ مشرف صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, تو وہ 11 مئی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی پاپولیرٹی کس کی ہے. اور اس سے پہلے جو آئی سی ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے وہ جو بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب جب چلے گئے تھے تو لاہور میں مٹائی بٹی تھی وغیرہ وغیرہ. تو ایک بات جو ہے نا, یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرنس بٹوین پرویز مشرف اینڈ نواز شریف از دس, کہ نواز شریف ہیز بین الیکٹڈ ٹوائس ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. 1997 میں اس ملک کی لوگوں نے جا کے ووٹ دیا اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ میاں صاحب کی پارٹی کو ملی. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے. انہوں نے کوئی کسی کے چھین کے پرائم منسٹر شد نہیں بنی. اور اس طرح پیپلز پارٹی کے جو بھی لوگ آئے, ایم کیو ایم کے لوگ جو آئے, اے این پی کے لوگ جو آئے, وہ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں. دیٹس وی گو تھرو دا پروسیس, لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں. مشرف صاحب کبھی کسی کا ووٹ لے کے نہیں آئے. جی ٹھیک کہا جی آپ نے, مشرف صاحب کسی کا ووٹ لے کے نہیں آئے. لیکن اس کے بعد جو 3 سال تھے مشرف صاحب کے, وہ بڑے اب آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور اسی طرح سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو موٹر وے بنوایا تھا اس کو بھی لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں. سو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا یہاں پہ. ایک سوال ہے جی. جی میرا نام غازی ہے اور I am a loving patriot of Pakistan. I am a citizen of Pakistan.
citizen of Pakistan, مائک اوپر کر لیجیے. As a citizen of Pakistan, میرا سوال یہ ہے کہ I don't care کہ which party is elected, I don't care who has which background, کس جگہ سے آ رہے ہیں, کس جگہ سے الیکٹ ہو رہے ہیں. میں پچھلے 10 سالوں سے 15 سالوں سے جب سے میڈیا کو ایک آزادی ملی ہے اس میں نے پولیٹیکل چیزوں کو بڑا آبزرو کیا ہے, بڑی ایجوکیشن ہمیں ملی ہے پولیٹیکل سینیریو کی. اس میں نے صرف یہ فیل کیا کہ ایز اے سٹیزن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی میرا کچن کیسا رن ہو رہا ہے, میں اگر باہر جا رہا ہوں تو میری لائف کتنی ہیپی ہے یا ڈسٹرب ہو رہی ہے. جہاں تک مشرف صاحب کو ریسیو کرنے کی بات ہے, میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتا ہے کہ جی مشرف صاحب نے ڈیلیور کیا ان 10 سالوں کے اندر, چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو. میرا کچن, میری فیملی, میرے ارد گرد کی سچویشن اتنی بہتر تھی کہ میں انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف. بٹ ناؤ آئی ایم ناٹ انجوائنگ, اینڈ ون آف دی ریزن کہ میں ایئرپورٹ نہیں گیا از بیکاز آف دی لا اینڈ آرڈر سچویشن, جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں جاؤں لیڈرز کو وہ سپورٹ کروں, تو سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کو نظر رکھنی ہے کہ جی عوام کیا فیل کر رہی ہے. جو آپ 2/3 آف دی پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ کیا نواز شریف صاحب کو, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 2/3 ٹوٹل پاپولیشن کا کیا فگر بنتا ہے. 18 کروڑ لوگوں کی ہم عوام کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی ووٹنگ بینک ٹوٹل کتنا ہے, اور وائی دیر آر ڈسگرنٹلڈ ووٹرز جو کہ ووٹ دینے ہی نہیں جا رہے. سسٹر نے جس طرح سے ہماری ایک بات کہی کہ جی میں بھی مشرف صاحب کو جیسے ووٹ دینا چاہتا ہوں, بٹ آئی ڈو ناٹ ہیو این آپشن. آپ نے میرے پاس آپشن ہی نہیں چھوڑا کہ میں اپنے ووٹ کو ایکسرسائز کروں. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم کمپیریزن میں دیکھیں کہ مشرف صاحب ایسے, نواز شریف صاحب ایسے, یا یہ گورنمنٹ ایسی, اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کنٹری. مشرف صاحب کا جو نعرہ ہے کہ جی پاکستان فرسٹ, وہ نعرے کی حد تک نہ رکھیں, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ہے. قائد اعظم نے بھی یہی چیز شروع کر کے پاکستان کو بنایا, جہاں پہ آج ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہے ہیں. تیسرا سوال جو میرا سر آپ سے, اسماعیل صاحب آپ سے ہے, وہ یہ ہے کہ جی اگین جس طرح سے پروگرام کے شروع میں یہ ذکر کیا گیا کہ جی آؤٹ آف انڈسٹریل پروونس آف پاکستان پنجاب, نواز شریف صاحب نے کتنا ڈیلیور کیا, اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم امپلائی ہیں کسی آرگنائزیشن کے اندر, اگر ہم پرفارم نہ کریں تو ہمیں ایک دن بھی نہیں رکھا جائے گا, ہمیں نان پرفارمنس کی وجہ سے باہر نکال دیا جائے گا, اور ہمیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. وائی شوڈ وی ٹیسٹ یو اگین, آن واٹ گراؤنڈس؟ تو اس کے اوپر سر پلیز تھوڑا سا کلیئر کیجیے. اس سے پہلے کہ اسماعیل صاحب آپ جواب دیں سوالوں کی, 2 چیزیں میں آپ سے ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گا. آپ نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر بنائی جاتی, یا بنانا اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر بناتی تو آپ لوگ ایئرپورٹ جاتے مشرف کو لینے کے لیے. محترمہ یاد نہیں ہے میرے خیال میں آپ کو, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت بھی اتنی اچھی نہیں تھی. محترمہ کو لینے کتنے لوگ گئے تھے وہ آپ کے سامنے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی بہت بڑی تعداد گئی تھی ان کو لینے کے لیے, ریسیو کرنے کے لیے, اور آپ کے سامنے ہی ہے, اور بم بلاسٹ بھی ہوئے اور سب کچھ ہوا. کراچی کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی تو لوگ تھے نا, they went over there. سو اس میں تھوڑا سا. جی بیرسٹر سیف صاحب بھی آ گئے ہیں. جی تو بیرسٹر صاحب آپ بھی آگے, بڑی مہربانی آپ کی. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تھینک یو جی, میں ادھر ہی تھا, بس فون کا انتظار کر رہا تھا. کس کے فون کا انتظار کر رہے تھے؟ آپ کے فون کا انتظار تھا جو آ گیا. اچھا اچھا, میں نے کہا شاید کسی خاتون کے فون کا. جی جی اسماعیل صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے. جی انہوں نے ایک بات فرمائی, صحیح فرمایا کہ مشرف صاحب کے دور میں جو اکنامک گروتھ ہو رہی تھی پچھلے 2-4-5 سالوں میں, وہ 2007 سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے دور کی پرفارمنس سے اچھی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کرے کہ ہم ڈیموکریسی کو کنڈیم کر دیں اور ڈکٹیٹرشپ کو پریفر کریں. مطلب اگر ایک ڈیموکریسی نہیں, ویسے اسماعیل صاحب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, آپ پھر اس کے بعد ضرور بولیے گا. ڈکٹیٹر میرے خیال میں آج تک اس ملک میں آیا ہی کوئی نہیں. ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا تھا ضیاء الحق نے, اس کے بعد ڈکٹیٹر آج تک کوئی نہیں آیا. اور جب کوئی ڈکٹیٹر یہاں پہ آیا اس ملک میں تو لگ پتا جائے گا. ڈکٹیٹر مشرف نہیں تھا, ہاں بیک ڈور انٹری سے آیا تھا, لیکن نہ تو اس نے مشرف نے مارشل لا لگایا, نہ مشرف نے ملٹری کورٹس یہاں پہ لگائی, نہ کسی کو کوڑے مارے اس نے. تو مشرف ڈکٹیٹر نہیں تھا, یہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ہاں جس طریقے سے آئے اس پہ آپ بالکل بحث کر سکتے, لیکن ڈکٹیٹر نہیں تھا. اور ڈکٹیٹر تو آیا ہی کوئی نہیں آج تک پاکستان میں. ڈکٹیٹر جس دن کو فوجی آیا جس کا دماغ پھرا ہوا, جس جنرل کا دماغ پھرا ہوا ہے, تو سب کو پتہ چل جائے گا. جی
اب چلے خیر وہ میں اس لفظوں پہ بحث نہیں کرتا ہوں، سیمینٹکس پہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ کہ مطلب اگر جمہوریت نے اس دور میں 5 سال پرفارم نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کی رٹ سے ہٹ جائیں، بلکہ آپ اس دور میں بھی دیکھیے کہ پنجاب حکومت نے الحمدللہ پرفارم کیا اور ڈیلیور کیا ہے. آپ خود بھی بتا رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے ڈیلیور کیا ہے. اچھا دوسری بات جو بھائی نے کہی تھی کہ یہ تو آپ نے خود بھی بتا دیا، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہم نہیں گئے، تو مطلب اب جب لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں. ہم کو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی پیچھے ہوا کہ آگے اس ملک کو کون لے کے جا سکتا ہے، کس پارٹی کے پاس ایسا پروگرام ہے جو آگے لے جا سکتا ہے. اور میں اگر ایک بھائی سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 91 سے 93 کے اندر، تو وی ہیڈ دا ہائیسٹ گریوز روڈ ان 92 آف 7.7%. اگر آپ 97 سے 99 کا دور دیکھیں تو میاں صاحب کے جو گروتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور جب مشرف صاحب آئے تو میاں صاحب چھوڑ کے گئے تھے 4.0% گروتھ آف جی ڈی پی، 4.4% گروتھ آف جی ڈی پی. جو مشرف صاحب آئے تو پہلے سال 2% ہو گئی تھی. اس کے بعد 9/11 ہو گیا، باہر سے بہت سارے پیسے آ گئے اور ایک فسکل اسپیس ملی، لیکن انفارچونیٹلی اس فسکل اسپیس کو ہم نے ضائع کیا. نہ کوئی ڈیمز بنائے، نہ کوئی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کا یا ہائیڈرو ریسورسز کو جمع کرنے کی کوشش کری، نہ کوئی مثبت طریقے سے الیکٹریکل جنریشن کی پلاننگ ہوئی، نہ گیس نیا دریافت کرایا گیا. سو جو فسکل اسپیس ملی تھی باہر سے پیسے آنے کی وجہ سے 9/11 کے بعد، وہ ساری ضائع کر دی کنزیومرزم کے اوپر اور شارٹ ٹرم گینز کے اوپر، لیکن لانگ ٹرم کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے اکانومی کو. مشرف آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی کہ مشرف نے بہت غلط کام کیا اور انہوں نے جناب ڈیمز نہیں بنائے، اور ان کو چاہیے تھا کہ ڈیمز بنا لیتے، بڑا یہاں پہ ریزروائر موجود تھا. اب میں ایگری کرتا ہوں اسماعیل صاحب آپ سے، لیکن فورن کرنسی اکاؤنٹس بھی تو آپ لوگوں نے سیز کیے تھے، وہ بھول گئے شاید آپ. بالکل نہیں بھولے. نہیں بھولے، کیا بات ہے. یہ ویسے مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے، یہاں شو سے اٹھ کے جائیں گے تو آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. نہیں ہماری پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بھی چیز. بالکل نہیں بھولے، جو چیز حقائق ہیں وہ ہیں. وی آر ویری پراؤڈ آف آر ریکارڈ. وہ اب یہ بھی بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ نیوکلیر بام کو ہم نے وہ کرا تھا. نہیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل آپ نے ایکسپلوژن کیا جی، نیوکلیر ایکسپلوژن کیا، اور جس کی وجہ سے ڈیٹرنس ملی پاکستان کو. لیکن فورن کرنسی اکاؤنٹس کا اس لیے میں نے ذکر کیا کہ اگر مشرف نے کوئی غلطیاں کی، کیونکہ when you work you're bound to make mistakes. یا تو آپ کام ہی نہ کریں تو پھر تو غلطی کا بیچ میں کوئی قصہ ہی نہیں رہتا، لیکن when you work you're bound to make mistakes. مشرف نے اگر ڈیمز نہیں بنائے تو آپ نے فورن کرنسی اکاؤنٹس سیز کر دیے لوگوں کے. رانا صاحب اس پہ سوری میں اگر رانا صاحب اتنا اگر کہہ دوں میں کہ دیکھیں جن لوگوں کے پیسے تھے ان ڈالر اکاؤنٹس میں، ان سب کو اس سے زیادہ فری ایکسچینج ریٹ پہ روپیز واپس ملے تھے، اور لوگ کو ڈو دس. تو یہ کسی کا ہم نے آربیٹری پیسے ضبط نہیں کرے تھے، ٹیمپررلی ہم نے وہ لگایا تھا. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ صحیح تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سب کو روپوں میں پیسے واپس کر دیے تھے. حکومت نے کسی کی جائیداد یا پیسے ضبط نہیں کرے تھے. نہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن اس کے بعد جو کانفیڈنس شیٹر ہوا لوگوں کا اور بزنس کمیونٹی کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا، فورن کرنسی اکاؤنٹس جو سیز کیے گئے، اس کے بعد اس کا بھی تو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بہت ایس آر اوز بھی بہت نکلتے تھے، راتوں رات ایس آر او نکلتے تھے، ڈیوٹیاں نکلتی تھی، ڈیوٹیاں ختم ہو جاتی تھی صبح، اس طرح کا بھی چکر ہوتا تھا نا، وہ بھی گڑبڑ تھی. جی ایک سوال لے لو اسماعیل صاحب، میں آ رہا ہوں. السلام علیکم رانا صاحب، دس از مدیحہ زبیر اینڈ بائی پروفیشن آئی ایم این ایچ آر پرسن. مجھے کوئی کوشچن نہیں ہے، مجھے صرف ایک شکایت ہے. اپارٹ فرام جوڈیشری، اپارٹ فرام دیز پالیٹیشین، نہیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ سے ہم بہت خوش ہیں. اپارٹ فرام جوڈیشری اینڈ دیز پالیٹیشینز اینڈ میڈیا، مجھے ہمارے لوگوں سے شکایت ہے. فیس بک پہ تو بہت لکھتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، بہت اپوننٹ سے لڑائیاں بھی کرتے ہیں، دے میک پیجز اینڈ تھنگس، لیکن باہر نہیں نکلتے. اور ایز somebody just stated کہ ڈرتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن سے. اگر آپ کو چینج چاہیے تو آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا، تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آئی وڈ ریکویسٹ پلیز اپنے گھر سے باہر نکلیں. ڈو سم تھنگ فار پاکستان، ڈو سم تھنگ فار مشرف. صاحب جناب بیرسٹر صاحب، آپ کا فون ختم ہو گیا جو دوسری لائن پہ آپ لگے ہوئے تھے کسی کے ساتھ؟ میں بالکل فارغ ہوں جی. چلے اچھا ہو گیا، مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ آپ فارغ ہیں. اچھا یہ جو بات کہہ رہی ہیں خاتون کہ جناب ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اور اگر اف یو وانٹ چینج تو باہر نکلیں گے تو چینج آئے گی، بے شک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو بھی ہو. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں جی؟ کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر مشرف کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے اس ہال میں.
بالکل جی، جہاں تک خاتون کی بات کا تعلق ہے، یقیناً اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی بھی تبدیلی کے لیے جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے جدوجہد نہیں کریں گے تو بیٹھے بٹھائے عام چیئرز پر تو کوئی ترقی نہیں ہوتی، نہ انقلاب آتا ہے. دنیا کی تمام قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے انہی مراحل سے گزر کے وہ مقام حاصل کیا ہے، جس کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے کہ ہم بھی اس مقام کے حصول کے لیے جدوجہد کریں. لیکن ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں. ابھی میرے خیال میں اسماعیل صاحب شاید مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، یہ کچھ بات کر رہے تھے. میں جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کی یہ بحث جو چل رہی ہے اس پہ میں تھوڑا اپنا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ جی جمہوریت کو معصوم بنا کر اور فوجی جو حکمران ہیں اس ملک میں رہے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور سیاستدانوں کو ہر گناہ سے پاک سمجھا جا رہا ہے یا آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ اگر 1947 سے لے کے اب تک کی پاکستان کی ہسٹری کو دیکھوں تو پاکستان کی ہسٹری میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان ایک درخت تھا اور سیاستدانوں کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اور بجائے اس کے کہ اس درخت کو وہ حفاظت کرتے اس درخت کے تنے پہ وہ کلہاڑے مارتے رہے. جب بھی ان کو اقتدار ملا ہے انہوں نے ملک کو تباہ برباد کیا. 1947 سے لے کے 1956 تک ان کی اپنی لڑائیوں کی وجہ سے پاکستان کو آئین ہی نہیں مل سکا. اس کے بعد 1956 سے لے کے 1962 تک جو حال رہا ملک کا وہ یقیناً فوجی حکمران کا دور تھا. لیکن اگر آپ ادھر سٹیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر دیکھیں تو وہ اس وقت سے بدرجہ بہتر تھا جو کہ سیاستدانوں کے دور میں تھا. اور اس کے بعد آپ آ جائیں جن لوگوں نے جمہوریت کے نام پہ الیکشن جیت کر یا الیکشن میں چکر وکر چلا کر کسی طرح سے وہ اقتدار میں آئے ہیں پاکستان میں، آپ ان کے دور حکومت کی ترقی اور کارگزاری دیکھیں اور اس کے بعد ان عامروں کی جن کو یہ عامر کہتے ہیں ان کی کارگزاری دیکھیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اقتدار تک غلط راستے غیر آئینی راستہ اختیار کر کے پہنچے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ تھا بھی نہیں. اور جو لوگ آئینی راستہ اختیار کر کے پہنچے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس کی رگوں سے خون نچوڑا ہے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا ذرا باقی ادوار کو چھوڑ دیں. میاں صاحب کے دور کی بات ہوئی، یقیناً میاں صاحب نے بہت کچھ کیا اس ملک کے لیے، لیکن اس ملک نے بھی ان کو بہت کچھ دیا. اس ملک نے ان کو 3 مرتبہ حکمرانی کی مسلط پہ بٹھایا. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اس ملک میں کیا کچھ ہوا کہ یہی میاں صاحب ہی تھے جنہوں نے کراچی میں اپنے دور حکومت میں فوجی عدالتیں قائم کر کے لیفٹیننٹ کرنل اور کرنل لیول کے افسران کے سامنے جو ہے سویلینز کو پیش کرنے کے لیے قانون سازی کی. اور محرم علی کیس ایک بہت مشہور کیس ہے سپریم کورٹ کا جو خصوصی طور پر اس حوالے سے جس کا فیصلہ ہوا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. وہ تو امیر المومنین بننے کے چکر میں تھے، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی اور ترمیم کرنے لگے تھے. یہ تو اچھا ہے کہ قوم نے ہمیں اس قسم کے امیر المومنین سے بچا دیا. بات یہ ہے کہ اب یہ پچھلا 5 سال کا دور حکومت دیکھ لیں، اس میں کیا کچھ نہیں ہوا. اس ملک کو لوٹنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، چلانے والوں کے لیے کے پاس چلانے کے لیے وسائل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کی اگر یہ حرکتیں نہ ہوتی تو پاکستان میں کسی فوجی کو ضرورت نہیں تھی اقتدار چھیننے کی، اقتدار پہ قبضہ کرنے کی. مجھے آپ یہ بتائیں میاں صاحب نے نیول چیف کو اڑا دیا، کس طریقے سے اڑایا؟ اس کے بعد آرمی چیف کو اڑایا. جب کچھ بس نہ چلا تو چیف جسٹس کے پیچھے گئے اور چیف جسٹس کے کو تو چھوڑیں سپریم کورٹ میں جا کے وہاں ان کے کارکنوں نے وہاں بھنگڑے ڈالے اور وہاں سپریم کورٹ کی جتنی بےزتی ہوئی ہے میرے خیال میں شاید دنیا کے کسی ملک کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی اتنی بےزتی نہیں ہوئی. اب مشرف کو ضرور یہ برا بھلا کہیں، کوئی نہیں روکتا، لیکن اپنے کرتوتوں کو بھی جو ہے نا وہ نہ بھلائیں. قوم کو ان کے کرتوتوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ادوار میں کیا کچھ نہیں ہوا. بے نظیر بھٹو صاحبہ آج شہید ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، لیکن وہ ان کورٹس کو کینگرو کورٹس کہا کرتی تھیں کیونکہ کورٹس ان کے خلاف فیصلے دے رہی تھیں. نواز شریف صاحب نے تو تمام ججز کو ہی خرید لیا اور جس کو نہ خرید سکا اس کو ٹھوڈے مار کے نکال دیے. جسٹس سجاد علی شاہ آج بھی زندہ ہے اور ہمارے سامنے ایک مثال ہے. تو اس لیے ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جمہوریت کے نام پہ جو آمرانہ اقدامات انہوں نے کیے، فوجی جرنیلوں نے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا. فوجی جرنیلوں نے تو ہمیشہ کرائسس کے وقت میں سٹیپ ان کیا ہے. کاش ایسے کرائسس نہ پیدا کیے جاتے تو کوئی بھی سٹیپ ان کرنے والے کو ویلکم نہ کرتا. کرتوت ان کے کالے ہیں، ان کے کالے کرتوتوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان سے قوم کو نجات دلانے کے لیے مجبوراً فوج کو جو ہے ایکٹ کرنا پڑا. اور آج جو ہے یہ اپنے گناہوں کو وہ کیا کہتے ہیں خود آب زمزم سے وضو کر کے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور ہر دوسرا آدمی ان کے علاوہ جو ہے وہ ملزم ہے اور مجرم ہے. اور اس عدلیہ کو اب آپ دیکھ لیں، اب جو پاکستان میں رول آف لا کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. رول آف لا کے نام پر جتنی زیادتیاں کی جا رہی ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی مثال کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی چینلز کھول کے دیکھ لیں. آج اسلام آباد کی عدالت میں جو مشرف صاحب کی پیشی ہوئی اور وہ کلان نے جو حرکتیں کی، ایک خاتون کارکن کو ڈنڈے مارے گئے ہیں. اس سے زیادہ بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کو مرد وکلا جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، باشعور کہتے ہیں، رول آف لا کے علمبردار کہتے ہیں، وہ اس کو ڈنڈے مار رہے تھے. اس قوم کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، کیا سیاستدان اور کیا کوئی اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے کالے کوٹوں والے بھی میدان میں آ گئے ہیں. ان کی باری ہے، ان کی بیٹنگ ہے، ان کو تھوڑا وقت گزارنے دیں. اس کے بعد کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گلہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اور نہ شاید اللہ ہمیں آگے گلہ کرنے کا بھی حق دے گا. شاید ہمارے پاس شکوہ کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا، جس طرح کے حالات ہم اس ملک کے ساتھ جو ہم کچھ کھیل رہے ہیں. ایک چیز ویسے ذہن میں رکھ لیجیے، مجھے کوئی پرویز مشرف کی کوئی حمایت نہیں کر رہا میں، لیکن ایک شخص میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں بڑی آزادی سے پھر رہا تھا پوری دنیا میں، اور وہ پروٹوکول انجوائے کر رہا تھا ایز اے پریزیڈنٹ کا پروٹوکول اس کو ساری دنیا میں مل رہا تھا. امریکہ ہو، یو کے ہو، جارڈن ہو، کسی بھی جگہ پہ ملک میں وہ جاتا تھا، یو اے ای ہو، وہاں پہ اس کو پریزیڈنٹ کا ہی پروٹوکول ملتا تھا. وہ خود چل کے یہاں پر آتا ہے پاکستان میں، اور اب اپنے ہی فارم ہاؤس میں 2 کمروں میں وہ پڑا ہوا ہے، اور 2 کمروں میں اس کو بالکل کنفائن کیا ہوا ہے. ان 2 کمروں کے اندر جو باورچی، جو کک ان کا اپنا تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ایک دوسرا کک ان کو دیا گیا ہے. ان کی اپنی بیوی جو ہے صاحبہ مشرف، وہ بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکتی، وہ بھی ان کو نہیں مل سکتی. اور اس کے علاوہ ایک 94 ایئرز اولڈ ان کی والدہ ہیں جو کہ یو اے ای میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دی. سب کی والدین کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، لیکن وہ بیمار پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور وہ خود کہتی رہی، میرے ہی شو میں کہتی رہی کہ اس کو ہی شوڈ گو بیک ٹو پاکستان. وہ اس کا ملک ہے. اس ملک میں کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس شخص کی جس میں ساری دنیا جس کی قدر کرتی ہے، اور 3 بڑے ہائیسٹ پیڈ جو سپیکرز ہیں ان میں سے ایک مشرف ہے. لیکن یہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہم کیا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ، جس طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ رول اینڈ لا سب کے لیے ایک ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو ہوا آپ کے سامنے، ایک وہ کیا کیس تھا جی، وہ میمو کیس کہاں گیا؟ میمو کیس کہاں گیا سیف صاحب؟ میمو کیس والے کہاں گئے؟ اس کے علاوہ جن کی ڈگریاں جعلی تھی وہ تو پھر الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جناب جنہوں نے یہاں پہ پیسے بورو کیے ہوئے تھے بینکوں سے اور ڈیفالٹرز ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہ شخص خود سب کچھ چھوڑ کے واپس آ کے یہاں پہ 2 کمروں میں کنفائن ہو کے بیٹھا ہوا. یاد دلانا چاہتا ہوں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں اسماعیل صاحب، کہ ان عدالتوں میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کروڑوں روپے کے کرپشن کے کیسز، سکینڈل جو نیب تحقیقات کر رہی تھی ان کو سی کیا ہوا ہے. ان پر کارروائی روک دی ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہے، خود فیصلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو الیکشن کی اجازت ہے، وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، وہ ہر حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان کو فتح کرنے کی تقریریں ہو رہی ہیں. آج فیصلہ آباد میں لوگوں کو نویدیں سنا رہے تھے اپنے فتح کی، اور کروڑوں روپے کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات سے ان کو روک دیا. یہاں پہ عجیب نرالا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ جس شخص کی سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی روک دی جاتی ہے. چیف جسٹس صاحب کے خلاف کرپشن کے الزامات پر ایک ریفرنس آیا، اس وقت کی حکومت نے ریفرنس بنایا، مشرف صاحب نے نہیں بنایا تھا، اس حکومت نے بنایا. کیا کیا؟ اس کو سننے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی ہی روک دی وکیلوں نے، اور آ کر جو ہے بھنگے ڈالنے لگ گئے کہ جی یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو روک دیتے ہیں، اس کو سٹے دے دیتے ہیں، خود عدالتیں خود سٹے دے دیتی ہیں. اور یہی لوگ جو خربوں کے کرپشن، وہی خربوں کا روپیہ جنہوں نے ملک سے لوٹا ہے قوم کا، وہ الیکشن کمپین پہ خرچ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں، آپ پاکستان کے ہر ٹی وی چینل نے آدھے گھنٹے سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو کور کیا ہے. بالکل. میں ایک چیز شیئر کرتا چلوں سیف صاحب، I'm sorry میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. شریف صاحب کی تقریر سنا رہے تھے، یہ سب کچھ پیسے پہ ہو رہا ہے، اور یہ وہی پیسہ ہے جو میری اور آپ کی جیب سے نکالا گیا ہے. اور سپریم کورٹ اس وقت آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے. ان کے تمام کیسز کو اسٹے کیا ہوا ہے. نیب کو آرڈر ہے کہ وہ کیس کی سماعت نہ کرے. ان حالات میں آپ اس ملک میں کس انصاف کی، اور کس مشرف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ ہوگا، اور جو عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کی تو بات ہی نہ کریں. وہ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. سیف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ تو میرے خیال میں کچھ کہنا نہیں چاہیں گے اسماعیل صاحب؟
میں کچھ کہنا چاہوں گا. ایکچولی سیف صاحب نے جو ڈکٹیٹرشپ کو ڈیفینڈ کیا اور جمہوریت کو کنڈیم کیا, آئی ریئلی تھاٹ کہ دس واز unbelievable. میں معافی کے ساتھ میں پہلے کہہ چکا ہوں, ریئلٹی چیک یہ ہے اسماعیل صاحب, بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈکٹیٹر اس ملک میں آئے ہی کوئی نہیں. جس دن کوئی ڈکٹیٹر آ گیا, کسی جرنیل کا اگر صحیح دماغ پھر گیا وہ آ گیا تو لگ پتا جائے گا. اگر آپ سیمنٹکس پہ بحث کریں گے تو جو ان الیکٹڈ لوگوں کو, لیکن یہ ملک کی آرمی, ہمارے ملک کی آرمی, ہمیں آرمی سے وی ہیو نتھنگ اگینسٹ دی آرمی, بٹ دا فیکٹ از کہ ایک اگر جمہوریت ملک ہے تو جس میں جو لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں اس کو کرنے دینا چاہیے. اور یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کسی عدالت کی برائی کری, ہاؤ کین ہی سے دس از گڈ کانشنس. جانتے نہیں ہے کہ انہوں نے مشرف صاحب نے کیا کرا تھا سپریم کورٹ کے جج کو, انہوں نے جا کے ان کو نظر بند کر دیا تھا, سب ججوں کو بند کر دیا تھا, اور یہ ہم کو لیکچر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اسی سینٹنس میں جب یہ بول رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو برا کر رہے ہیں, ادھر کے لائرس کو برا کہہ رہے ہیں, اور پھر بولتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کالی پٹی باندھ لی ہے. ڈز ہی ناٹ سی دا انکنسسٹنسی آف ہز آرگومنٹ. مطلب آپ اگر ٹھیک ہے, اگر آپ نے مشرف کی تعریف بھی کرنی ہے, لیکن کوئی لاجک تو لے کے چلیں گے نا, آپ کوئی کنسسٹنسی تو لے کے چلیں گے. ہر قسم کے الزامات ڈال رہے ہیں آپ کہ اس نے منع کرا ہوا ہے, اس نے آرڈر منع کرا ہوا ہے. کس نے منع کرا رہا ہے؟ نواز شریف کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں تو 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, 10 سال مشرف کی گورنمنٹ تھی, لے کے اور پروف کرو نا کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, بالکل آپ کا آرگومنٹ بھی اپنی جگہ درست ہے جی. اور یہی آواز, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, یہی آواز جب یہاں پہ نواز شریف نہیں تھے اور نواز شریف کو نہیں آنے دیا گیا تھا واپس, ان کو واپس بھیج دیا کرتا, ان کے لیے بھی آواز میں نے اٹھائی تھی. اور جس کے ساتھ بھی جو بھی زیادتی ہوگی ضرور آواز اٹھاؤں گا. ایک آخری سوال لے لوں, یہاں پہ خاتون بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہیں. اسماعیل صاحب. جی بالکل. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے اور میری ایک شکایت ہے. ہمارے ہاں جس حساب سے پرویز مشرف کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, وہ بھی بشر ہیں, تو انہوں نے غلطیاں کی. دیکھنا یہ چاہیے کس نے زیادہ غلطی کی, کس نے کم غلطی کی. کرپشن کس کے دور میں زیادہ ہوا, کس کے دور میں کم ہوا. سب کے ہی دور میں ہوا ہے, لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کس کے دور میں کم ہوا ہے. ہم ریڈی ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے. آپ لوگ ریڈی ہیں سب؟ ہم سب ریڈی ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے. تو چیف جسٹس صاحب, ایک سیکنڈ, مفتی صاحب, دیکھا نا, آئی ایم سوری, اسماعیل صاحب, ہم ریڈی ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے. چیف جسٹس صاحب اپنی آنکھوں پہ سے پٹی اتاریں, پہلے دیکھیں کہ ان کے بغل میں کیا ہو رہا ہے, وکلا کیا کر رہے ہیں. میں وکیل بننا چاہتی تھی, I wanted to be a lawyer, لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ میں لائر نہیں بنی. الحمدللہ. اچھا, اپنے ملک میں لائرز کی حالت دیکھ رہی ہوں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں بھی ایک لوہر ہوتی اور میرے اوپر بھی مجھے بھی لوگ اسی طرح لیبل کرتے جس طرح باقیوں کو کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ میں لائر نہیں بنی, اور ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, ان سے کم ہوئی ہیں, ان کو اتنا اسپیس دیا جائے, ان کو معاف کیا جائے. ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں. باقی لوگ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں, پلیز باہر نکلیں, ان کے لیے بات کریں, آواز اٹھائیں, اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں. ووٹ کو ضائع مت کریں. ایک کال بھی لے لو جی, ایک کالر ہے ہمارے پاس. میں اگر کچھ کہوں, سکندر صاحب. جی سکندر صاحب, ہلو. اچھا ایک سوال لے لیں جلدی سے, ذرا مختصر سا, ٹائم بہت کم ہے. ہلو جی, I would like to talk to اسماعیل صاحب. سر جی, گیلپ کا ابھی سروے آیا that 44% of the people of Pakistan want President Musharraf to come back into power. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ nobody is above the law. So Lal Masjid was above the law. They created state within a state. Inside the federal, you're saying that is below the law? Arsalan Iftikhar's case, Ephedrine case, people who were disqualified to contest in the elections, you've put them into the elections. This is vendetta. This is completely vendetta. Aap Sialkot brothers, what happened to them? ٹھیک جی اسماعیل صاحب, بڑا گہری باتیں دل سے نکلی ہے. نہیں بالکل دل سے نکلی ہے. دیکھیں میری بہن کی جو بات تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کو, چیف جسٹس کو آنکھوں سے پٹی اتار دینی چاہیے, دیٹ نہ غیر شائستہ زبان ہے. ہم چیف جسٹس کی تھوڑی عزت لے کے چلیں پلیز.
اور ایک سول ڈسکورس رکھیں. اور یہ کہنا کہ میں لائر نہیں بنی، ٹھیک ہے ان کی اپنی چوائس ہے، وہ کوئی بھی پروفیشن کر لے، لیکن سارے لائرس کو بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. لال مسجد کا جو بھی واقعہ تھا اس کے ذمہ دار ہم نہیں تھے. اگر لال مسجد کے پاس بہت سارا اسلحہ آ گیا تھا تو مشرف صاحب کی واچ میں آیا تھا، وہ ذمہ دار ہیں کہ کس طرح آیا تھا. اور اس کے بعد اب تو چودھری شجاعت اور دوسرے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ان سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی جواز نہیں تھا کہ جا کے آپ ملٹری کارروائی کریں اور 1000-2000 بچوں کو مار دیں. بٹ the entire problem was made by Musharraf. You're absolutely wrong. نہیں اسماعیل صاحب you're absolutely wrong. بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ کہ 1000-2000 بچیوں کو مار دیا، اس طرح کی نہیں. کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، کمیشن کی رپورٹ بالکل آبویس ہے کتنے لوگ اس میں مارے گئے اور بالکل اس میں 100 some بچی. جی جی تو آپ 1000-2000 but you 100 some بچی 100 some بچی but you will concede کہ وہ چودھری شجاعت اور سب لوگ کہہ چکے تھے کہ یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور کوئی جواز نہیں تھا. بالکل there was no agreement. میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں یہاں پہ. there was a state within a state جو بنائی گئی تھی. آپ کی یہ آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ مشرف کے دور میں ہی وہاں پہ اسلام پہنچا اور سب کچھ آیا، وہ اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا. لیکن صرف اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ مشرف نہیں. میری گزارش ایک چھوٹی سی گزارش سن لیے، میرے وقت کم ہے. صرف ایک بات بتا دوں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی تھی، اسلحہ وہاں پہ آتا رہا، بالکل ٹھیک ہے. کن لوگوں نے آنکھیں بند کر کے رکھی اور وہاں پہ اسلحہ اکٹھا ہو گیا، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن پورا چانس دیا گیا ایویکویشن کا، وہاں پہ ایویکویٹ کرانے کے لیے پورا چانس دیا گیا. اینڈ مشرف واز ریلکٹنٹ ٹو گو فار آپریشن. اور اتنی دفعہ وہاں پہ ان کو چانس، میں نے کل فوٹیج بھی آپ کو دکھائی اپنے شو میں، اور وہ یہی تھی، لال مسجد کی فوٹیج میں نے دکھائی تھی کہ وہ ریلکٹنٹ تھے اور آخری وقت تک وہ جناب اس چکر میں تھے کہ جناب وہاں پہ آپریشن نہ کیا جائے. اور جتنا ٹائم دیا گیا وہاں سے لوگوں کو نکلنے کے لیے وہ بہت کافی تھا. لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک رینجر شہید ہوا جہاں سے سٹارٹ ہوئی ساری چیز، اور ایک کرنل جو کہ سرونگ کرنل، اس کی بیوی بچے بھی تھے، وہ بھی شہید ہوا. ان کے بارے میں ہم شاید بھول جاتے ہیں. اور جس قسم کی سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی تھی لال مسجد کے اندر سے، اور جس قسم کے لوگ باہر آ رہے تھے ود سوفسٹیکیٹڈ آرمز اینڈ ویپنس اور ماسک پہن کے باہر آتے تھے، چائنیز گورنمنٹ، چائنیز پریزیڈنٹ خود انٹرفیئر کیا تھا اس نے اور پریزیڈنٹ مشرف کو فون کیا تھا. آئی ایم سوری میں جن لوگوں کے سوالات نہیں لے سکا، میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اگر ہوگی، اسماعیل صاحب آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے لیڈر مشرف صاحب بھی ہوتے تو میرے خیال میں وہ بھی یہی کام کرتے، وہ بھی یہی ایکشن لیتے. کوئی بھی ہوتا ہے وہ ایکشن نہیں کرتا. مشرف صاحب ہم ہوتے تو یہ ہونے ہی نہ دیتے، وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے. لیکن مین نیگوشیٹرز حکومت کے خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ایگریمنٹ واز ایٹ ہینڈ. مشرف صاحب دین رینیگڈ آن دس. ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. آئی ایم سیئنگ دیٹ بیکاز وہ ٹرانسکرپٹ جو دونوں بھائیوں کے درمیان وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی، وہ ٹرانسکرپٹ کسی وقت آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. میں پھر ایک مرتبہ بتاتا چلوں جی، اس ہال میں زیادہ تر لوگ مشرف کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے. اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. معذرت چاہتے ہیں آپ کا نام ہم غلط بولتے رہے، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بڑے اچھی گفتگو رہی آپ سے، آپ نے بڑے کھلے دل سے مظاہرہ کیا اور آپ نے کئی باتیں تلخ بھی سن لی ہماری. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس ہال میں زیادہ تر لوگ مشرف کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.